عورت رونا جانتی ہے مگر ٹوٹنا نہیں۔ جو عورت وقت کے ساتھ لڑ لے وہی حقیقی اسٹرانگ عورت ہوتی ہے۔ ہر گرتی ہوئی عورت دوبارہ اٹھنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں اکثر تھک جاتی ہوں اور تھکنے کے بعد ہمت بالکل کھو بیٹھتی ہوں۔ آج بھی میں بہت تھک گئی تھی۔ تھکنے کے بعد میں نے سوچا چلو آج ہم اسی موضوع پر بات کر لیتے ہیں۔ 40 کی ہونے کے بعد تقریباً ہر عورت کی یہی کہانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جب میں صبح سو کر اٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں کر سکتی، یہ سب مجھ سے اب نہیں ہوگا، میں تھک چکی ہوں۔ اور پھر فوراً ہی میرے دل اور دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں تھک جاؤں گی تو گھر کیسے چلے گا؟ کون کرے گا؟ میرے علاوہ کوئی ہے جو کرے گا؟ میرے علاوہ کرے گا کون؟ بس یہ خیال آتے کے ساتھ ہی میں نئی ہمت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں اور میں یہی سوچتی ہوں کہ میں تھک گئی ہوں تو کیا ہوا؟ گھر چلانا حوصلے سے ہوتا ہے، صرف طاقت سے نہیں۔ تھکن ہمارے جسم کی ہوتی ہے، ہماری ذمہ داریاں نہیں تھکتی۔ حالانکہ میں روز وہی کر کر کے تھک جاتی ہوں، بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، لیکن الحمدللہ میں رکتی نہیں ہوں۔ کیوں کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں، محنت سے چلتے ہیں۔ میں اگر تھک جاؤں، کمزور پڑ جاؤں تو میرے گھر کو کون دیکھے گا؟ میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ یہی ہمت آتی ہے میرے اندر، یہی سوچ سوچ کے میرے اندر اتنی ہمت میں لاتی ہوں اور بس میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ میرے بچوں نے جو امیدیں میرے سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی وہ امیدیں ہی میری ہمت ہوتی ہیں، میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تھکی ہوئی ہوں لیکن میں ہاری نہیں ہوں۔ جب ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوں تو آپ یقین کریں کہ تھکن بھی ہم سے اجازت لے کر آتی ہے۔ میری تھکن، میرا تھکنا ایک لمحے کا ہے۔ مجھے پتا ہے اگر میں رک جاؤں تو میرے گھر کا سلسلہ رک جائے گا۔ روز تھک جاتی ہوں لیکن خود کو کھڑا کرتی ہوں اور ہمت لا کے خود کو کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ میں اگر تھک جاؤں تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ ایک سوال ہی نہیں بلکہ یہ ہر عورت کی روزانہ کی کہانی ہے۔ لیکن پھر بھی ہر عورت ہر روز پھر بھی چلتی ہے ہمت بنا کے، اور عورت کو بنا رکے چلنا ہی پڑے گا۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسکراتی ہے لیکن اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ عورت اگر خاموش ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس کا صبر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی بھاری لگتی ہے کہ مسکرانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں عورت کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، عورت رونا جانتی ہے مگر ٹوٹنا نہیں جانتی۔ صبح سے شام تک عورت پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، کبھی ماں کا فرض، کبھی بیوی کا اور کبھی بیٹی کا۔ اپنی تھکان کو چھپانا، اپنے درد کو مسکراہٹ میں چھپا لینا، یہ ہم سبھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کرو اتنا، تھوڑا ریسٹ کر لو۔ اگر ہم رک گئے تو گھر رک جائے گا۔ بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ ہسبینڈ کا خیال کون رکھے گا؟ گھر کا نظام کون چلائے گا؟ ہم عورتیں تھکتی ضرور ہیں لیکن ہار نہیں مانتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری ہمت ہی ہمارے گھر کی بنیاد ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں تھک جاتی ہوں تو پورا گھر مشکل میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی تھکان سے لڑ کر، اپنی بیماریوں سے لڑ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جسے ہم کمزوری کہتے ہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں، ہم اپنے اوپر بھی توجہ دیں، اپنے اس قیمتی وقت سے اپنے لیے بھی وقت نکالیں۔ ہمیں اسٹرانگ بننا پڑے گا۔ ہم اگر اسٹرانگ ہوں گے تو ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی اسٹرانگ کر پائیں گے۔ ہاں میں بھی بہت زیادہ کام کر لیتی ہوں تو میں بھی بیمار ہو جاتی ہوں، میری بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے کس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی باقی میرے 3 بچے تو جو ہیں وہ انہیں ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، چھوٹے ہیں ابھی، لیکن میری جو اسما ہے، اسما ماشاءاللہ میری بہت سمجھدار ہے، وہ بہت آگے تک کا سوچتی ہے۔ میں یا اس کے پپا ہم تھوڑا بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میری اکثر کر کے طبیعت خراب رہتی ہے، ہو جاتی ہے میری طبیعت،
تو میں نے اپنی بچوں میں، بچے سارے ہی ماشاء اللہ فکر کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بچوں میں صرف اسما کی آنکھوں میں جو خوف دیکھتی ہوں نا، وہ خوف میں سمجھتی بھی ہوں کہ وہ کیوں خوف زدہ ہے. اور بس وہ میری اتنی ہمت بنداتی ہے، اتنی، امی کچھ نہیں ہوگا، صحیح ہو جاؤ، امی یہ کر لو، امی کھڑی ہو جاؤ، بار بار وہ مجھے فون کرتی ہے، امی چلو بازار چلو. میں کہتی ہوں نہیں بیٹا میری ہمت نہیں ہے. مطلب وہ ایک اس کے اندر مجھے خوف نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں میں دیکھتی ہوں. پھر نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹے میں ٹھیک ہوں، اب میری طبیعت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا. اور وہ مجھے دکھانے کے لیے نا مطمئن ہو جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ باقی کے 3 جو بچے ہیں وہ مطلب نہیں فکر کرتے، نہیں خیال کرتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت خیال کرتے ہیں ہم دونوں کا. سعدیہ، معیز، عفان ماشاءاللہ تینوں ہی کرتے ہیں، لیکن اسما جو ہے نا وہ بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے. شاید اس کا یہ خوف میں دیکھ لیتی ہوں، یا میں خود چاہتی ہوں کہ یہ اتنی خوف زدہ ہو رہی ہے تو میں بڑی ہمت کر کے، ہو سکتا ہے میں اسی کی وجہ سے کھڑی ہو جاتی ہوں دوبارہ سے. اور پھر میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں، بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو گھر کون سنبھالے گا، بچوں کو کون سنبھالے گا. بس یہی زندگی ہے کہ چلتے 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 وقت کہاں چلا جاتا ہے، اور یہ کون سمجھائے کہ وقت پھر تیزی سے آتا ہے، وہ ہوتا ہے واپسی کا وقت. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے ماں کو بھی اور باپ کو بھی کہ بچے اپنے گھر کے ہو جائیں. میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا.